کی بنیاد پر میں نے جتنے دعوے کیے تھے وہ سب سے میں رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اتباع کر رہے تھے خوابوں کی بنیاد پر جتنی باتوں کی اتباع کر رہے تھے وہ اتباع نہ کریں میری. ہم توبہ کرتا ہوں اس بات سے اور معافی مانگتا ہوں. سنا آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو سعودی عرب کے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے, اور یہ کہانی ہے پورا یہ ષڈینتر دلی کے کھریجی کی مکہ مسجد سے جو یہ پورا بوال شروع ہوا تھا, ایک بڑا فتنہ شروع ہوا تھا جس کو جمعیت علماء ہند کے کچھ ذمہ داران نے سمے رہتے وقت رہتے اس پر انکش لگایا. عبد الرحمن نامی یہ شخص جس کا ویڈیو ابھی آپ نے سنا, وہ اپنی بات سے رجوع کرتا ہوا اس ویڈیو میں نظر آ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو خواب کی بنیاد پر وہ جتنے بھی دعوے کرتا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں اور اپنے مریدین سے یہ کہتا ہوں کہ اب میری اتباع کوئی نہ کرے. اور باقاعدہ اس کے لیے جو پہنچے تھے مولانا حمزہ جو امروہہ کی مسجد کے امام ہیں, اور اس کے ساتھ ہی مولانا منہاج العابدین مدنی, یہ دو لوگ وہاں پر پہنچے. انہیں ان کی نگاہ پڑی, مولانا حمزہ کی نگاہ پڑی کہ مسجد نبوی میں یہ بیٹھا ہوا ہے, تو موقع کو غنیمت جانا. اور بھارت سے بھی بہت سارے میسیجز وہاں پر جا رہے تھے ان لوگوں کے پاس کہ عبدالرشید کو تلاش کیا جائے, اور تلاش کر کے اس کی جو ہے وہ کلاس لگائی جائے, اس سے پوچھا جائے, کیونکہ حرم میں یا حرم مکی حرم مدنی میں کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور مسجد نبوی میں جب ان کو پکڑا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہیں یا آپ اس سے رجوع کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, جو فتنہ آپ کے ذریعے پھیلایا گیا بھارت میں اس سے آپ رجوع کرتے ہیں. کیمرہ ان کے آگے رکھا گیا, ریکارڈ کیا گیا ان کی بات کو, اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو بھارت بھیجا گیا ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر جاتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے دلی کے کھریجی کی مکہ مسجد کا ہے, جہاں پر ان کے ذریعے یہ کہا گیا تھا کہ میں خلیفۃ المومنین ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو مانے وہی صحیح نہج پر ہے اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے, جس کو لے کر کے کافی مسجد کے اندر ہنگامہ ہوا تھا. پولیس بھی آ گئی تھی, جمعیت کے لوگ پہنچے تھے اور مسجد سے ان کو باقاعدہ نکالا گیا تھا. وہاں پر جس کرسی پر, خاص کرسی پر یہ اپنے مریدین کے سامنے مجمع لگایا کرتے تھے, الٹا سیدھا جھوٹ جو چاہتے تھے بکتے تھے. ایک نئے مسلک کی جو ہے وہ شروعات ان کے ذریعے کی جا رہی تھی, اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بتا رہے تھے. وہ اب جب ان سے سختی سے بات کی جائی تو وہ رجوع کرتے ہوئے نظر آئے. اور اس کے ساتھ ہی اتنا پر ہی کافی نہیں کیا, بلکہ ان سے دوبارہ پوری تفصیل سے ایک بیان لیا گیا اور ریٹن میں لکھوایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب ان سے پورا معاملہ لکھوایا گیا تو اس کو بھی پڑھ کر کے بتایا گیا کہ انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر کیا کیا قبول کیا ہے اور کس طرح سے اس پر انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں. سنیے یہ پوری بائٹ. اس تحریر میں عبدالرشید نے لکھا, عبدالرشید والریاض الدین A 43 پرانی برجپوری خوریجی خاص دہلی 110051. نمبر 1, جو لڑکا جو خواب بتاتا تھا وہ خواب شریعت کے خلاف تھے, جھوٹے تھے. نمبر 2, میرا یہ کہنا جو مجھے خلیفۃ المسلمین نہ مانے وہ کافر ہے. میرے اس کہنے کی وجہ سے میں خود اسلام سے خارج ہو چکا تھا. میں سچی توبہ کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں. نمبر 3, میں توبہ کرتا ہوں آئندہ اس طرح کے جھوٹے دعوے نہیں کروں گا اور خواب کو شرعی حجت نہیں مانوں گا. نمبر 4, میں اپنے متبعین کو یہ پیغام دیتا ہوں میں نے اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کر لی ہے, آپ سب بھی توبہ کر کے اسلام میں ازسرین و داخل ہو جاؤ. لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنی فتینیت سے باز نہیں آ رہا ہے. یہ تمام ایپیسوڈ ہونے کے بعد بھارت میں یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہے, خاص طور سے جو علماء دین ہیں ان کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر, یا جو مدارس سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں وہ اس پورے معاملے کو لے کر کے کافی چرچا کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور ان کا آڈیو سامنے آتا ہے. کسی اپنے چیلے کو, کسی مرید کو فون کرتے ہیں سعودی عرب سے, اور فون کرنے کے بعد ان سے یہ کہتے ہیں کہ اب تو میں نے پورا اپنی بات سے میں مکر گیا ہوں, میں نے رجوع کر لیا ہے, اس لیے اب آپ کھل کر کے کام کر سکتے ہیں,
اب کسی طرح کا آبجیکشن کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تک کہ جس مسجد سے ان کو نکال کر کے باہر پھینکا گیا تھا، جہاں پر انہوں نے فتنیت پھیلائی تھی، اس مسجد کو لے کر بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر بھی اب کام کیا جا سکتا ہے. اس آڈیو کے آنے کے بعد ایک بار پھر ان کی منشا کے اوپر کئی طرح کے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. آپ بھی سنیے کیا کہا اس آڈیو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ اللہ کا شکر. مرزا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں یہاں مدینہ منورہ میں جو ہے کچھ عالم آئے تھے. اچھا. وہ انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ رجوع کرو، توبہ کرو. جی جی. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہوں. بولے لکھ کے دو. میں نے لکھ کے دے دیا. اچھا. ٹھیک ہے، رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے اعلان نہیں کروں گا. جی. ٹھیک ہے، بس لکھ لکھا کے اپنے وہ چلے گئے. ایک آدھ ویڈیو بنائی وہ چلے گئے. اچھا. بس یہ بات ہوئی ہے. اور تو میں نے کہ اب تو کھل کے کام کرو، اور کوئی بولے بھی کوئی ایسی ویسی بات کہ بھائی انہوں نے تو رجوع کر لیا. اچھا. بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مرزا. میں نے کہا اب تو کوئی بات نہیں بچی، اب تو کھل کے کام کرو. اچھا اچھا. میرے خیال سے تو ہو سکتا ہے مکی مسجد نہیں ہو سکتا کام. ہاں مکی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے مرزا. ہاں، جس چیز سے شکایت تھی وہ ختم ہو گئی. ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی امر صاحب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مرزا آپ تو ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر، الحمدللہ. آپ دعا کرتے رہنا آپ لوگ بس. ٹھیک ہے امر صاحب انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اس آڈیو کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، تو رجوع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دوبارہ سے وہ کام کرنا چاہتا ہے، دوبارہ سے مسجد پر قبضہ کر کے پھر اسی طرح کی فتنیت پھیلانا کی اس کی منشا ہے. اس آڈیو سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے. اور دل سے اس نے ایسا لگتا ہے کہ معافی نہیں مانگی ہے، دل سے اس نے اپنے آپ کو نادم نہیں تصور کیا ہے، اور دل سے اس نے اس پورے معاملے کو لے کر کے اپنا صحیح سے خلاصہ نہیں دیا ہے.